احباب سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں۔ اگر کوئی مجبور ہے، بیمار ہے، وہ ٹیک لگا لے، لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، ان سے گزارش ہے کہ ضرور قریب تشریف لائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ معزز سامعین حضرات، جماعت کے اس عظیم مرکز میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مجھ طالب علم کے علاوہ جید علماء کرام جو دروس ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً یہ کسی تربیتی ورکشاپ اور علمی دورے سے کم نہیں۔ مختلف موضوعات پہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ احباب کی اصلاح ہو جائے، اور جو ہم ان 10 دنوں میں تربیت حاصل کریں، پورا سال بلکہ پوری زندگی اس پہ عمل ہی کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اشتہار پہ عنوان واضح ہے، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کی ایک ایک کی ہوئی عبادت اور رمضان المبارک میں ایک ایک کیا ہوا عمل یقیناً اللہ کے ہاں بڑا ہی بلند مقام رکھتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں 4 اعمال ایسے ہیں جن کا رمضان سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ پہلا عمل روزہ رکھنا، دوسرا عمل کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تیسرا عمل اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اسی کے رستے میں خرچ کرنا، اور چوتھا عمل کثرت کے ساتھ اللہ سے مانگنا، سوال کرنا، دعائیں کرنا۔ کائنات کے رب نے جہاں رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر کیا، ذکر ابھی جاری تھا، اس سے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ہی ذکر کیا، لیکن درمیان میں دعا کا اہم مسئلہ بیان کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ دعا کا رمضان کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو میرے بندے کو بتلا دیجئے میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ بندے تیری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ حضرات یہ جو ہم دعا کرتے ہیں، اگر میں یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی دعا کرنے کے لیے کیا ہے تو اس بات میں مبالغہ نہ ہوگا، کیونکہ کائنات کے رب نے اعلان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو بھی، میں نے انسانوں کو بھی پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ اور عبادت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ جب ہمیں پیدا عبادت کے لیے کیا گیا اور دعا ہی عبادت ہے تو پھر ماننا پڑے گا اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم کائنات کے رب کے سب نے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ حضرات گرامی، یہ جو ہم اللہ کے سب نے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک دعائے طلب اور دوسری دعائے عبادہ۔ دعائے طلب کیا ہے؟ جو ہم اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اسے دعائے مسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ رب سے ہم سوال کرتے ہیں، صحت کا سوال کرتے ہیں، عزت کا سوال کرتے ہیں، بارش کا سوال کرتے ہیں، اولاد کا سوال کرتے ہیں، رزق کا سوال کرتے ہیں، یعنی جو بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم صرف اور صرف کائنات کے رب سے سوال کرتے ہیں۔ اسے دعائے طلب بھی کہا جاتا ہے اور اسے دعائے مسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم دعائے عبادہ۔ دعائے عبادہ کیا ہے؟ ہر عبادت کا تعلق دعا کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھیں تو اس میں دعا، روزہ رکھیں تو اس میں دعا، حج پہ جائیں تو وہاں پہ دعائیں۔ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس عبادت کا تعلق دعا کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، دعائے مسئلہ کے لیے، دعائے طلب کے لیے ہاتھ اٹھے تو صرف اور صرف کائنات کے رب کے سامنے اٹھیں، اور دعائے عبادہ بھی کی جائے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے ہی کی جائے۔ اگر بندہ دعائے مسئلہ ہو، دعائے طلب ہو یا دعائے عبادہ ہو، اللہ نہ کرے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، کسی اور کے سامنے سر کو جھکا دیتا ہے، تو ایسا کرنے سے فوراً بعد بندہ مشرک اور کافر ہو جایا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ سوچتے ہوں گے یہ تو بڑا سخت جملہ ہو گیا، کسی کو مشرک کہنا، کسی کو کافر کہنا۔ عقیدہ توحید کی دعوت دیتے ہوئے اللہ کی توحید کی طرف بلانے کے لیے شرک کے نقصانات سے بچانے کے لیے جتنے بھی سخت الفاظ استعمال کیے جائیں اتنے ہی کم ہیں۔ اس کی مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ آپ کا وہ بیٹا جس سے آپ کو بڑی محبت ہو، جس سے آپ کو بڑا ہی پیار ہو، آپ اس سے دور کھڑے ہیں، اچانک آپ نے کیا دیکھا؟ ایک بجلی کی ننگی تار ہے، اس کے پاس بیٹا کھڑا ہے، قریب ہے کہ وہ اس تار کو چھو لے، قریب ہے کہ وہ اس تار کو پکڑ لے، اسے کرنٹ لگے، وہ دنیا سے چلا جائے۔ اب آپ دور سے اس انداز میں اپنے بیٹے کو ڈانٹیں گے کہ کہیں یہ تار کو پکڑ نہ لے، کہیں اسے کرنٹ نہ لگ جائے۔ میرے بھائیوں، اس معاشرے میں شرک کی ننگی تاریں، بدعت کی ننگی تاریں ہر وقت ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم لوگوں کو ڈرائیں، ان تاروں کو نہ چھو لینا، ان کے قریب نہ جانا، وگرنہ یہ جہنم میں لے کر کے چلی جائیں گی۔ حضرات گرامی، اگر بندہ اللہ کا در چھوڑ کر کے کسی اور کے در پہ جائے، در بدر جائے، کبھی اس در جائے کبھی اس در جائے، در بدر پہ ٹھوکریں کھائے، ایسا بندہ مشرک اور کافر ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن یہی بندہ اگر کائنات کے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اپنے سر کو جھکائے،
اللہ اس سے پتہ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کائنات کا رب اعلان کرتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، اے آدم کے بیٹے جب تک تو دو کام کرتا رہے گا میں تیرے لیے آسمان سے معافیوں کا اعلان کرتا رہوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت عطا کر دوں گا۔ کون سے دو کام ہیں؟ فرمایا ما دعوتنی ورجوتنی، بندے جب بھی دعا کرنی ہے کائنات کے رب سے کرنی ہے، ورجوتنی، اور جب بھی امیدیں وابستہ کرنی ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ہی کرنی ہے۔ فرمایا بندے دعا بھی مجھ سے کر، امیدیں بھی مجھ سے وابستہ رکھ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ غفرت لک، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حدیث قدسی میں ہے، بندے جیسے بھی گناہ ہوں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، اعلانیہ ہوں پوشیدہ ہو، جان بوجھ کے کیے ہو انجانے میں کیے ہو، جیسے بھی گناہ ہو، اگر تو دعا مجھ سے کرے گا، امید مجھ سے لگا کر کے گناہوں کی معافی مانگے گا، غفرت لک، میں معاف بھی کر دوں گا۔ لا ابالی، جسے میں معاف کر دوں مجھے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ حضرات گرامی، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم دی، کاش ہم بھی اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیں، کاش ہم بھی اپنے بچوں کو ایسا عقیدہ سمجھائیں، کاش ہم بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے بیٹے جب بھی سوال کرنا ہے کائنات کے رب سے کرنا ہے، چھوٹی چیز کا سوال بھی اللہ سے، بڑی چیز کا سوال بھی اللہ سے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بندے تیرے پاؤں میں جو جوتا ہے اس جوتے کو باندھنے کے لیے جو تسمہ ہوتا ہے، تجھے اس تسمے کی بھی ضرورت پڑے اس کا سوال کسی غیر سے نہیں کرنا، بلکہ اس کا سوال بھی کائنات کے رب سے کرنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، بندے جب بھی مدد مانگنی ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ہی مانگنی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے علاوہ تیری دعاؤں کو سننے والا نہیں، سن کر کے قبول کرنے والا نہیں، سن کر کے عطا کرنے والا نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا، مشکل کشا اور مددگار بھی نہیں۔ حضرات گرامی، کائنات کے رب نے خود اعلان کیا، جہاں پہ دعا کا ذکر کیا وہاں پہ اللہ نے قبولیت کا بھی وعدہ کیا۔ قرآن میں جہاں دعا کا ذکر ہوا وہاں قبولیت کا بھی وعدہ ہوا۔ مالک نے اعلان کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا میرا بندہ میرے بارے سوال کرے، میرے بندے کو کہہ دیجئے میں تیری پکار کے قریب ہوں۔ حضرات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک صفت کا ذکر کیا ہے اور وہ صفت قریب ہونا ہے۔ مالک کے لیے حاضر کا لفظ نہیں بولا جائے گا، حاضر میں شان نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، حاضر اللہ کی صفات میں نہیں ہے۔ مالک قریب ہے، کتنے قریب ہے؟ ذات کے اعتبار سے مالک اپنے عرش پہ بلند ہیں، اور مالک سننے کے اعتبار سے بندے کے اتنے قریب ہیں، ابھی بندے کی جو الفاظ ہیں وہ الفاظ بن کے اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوئے، اس کے ہونٹ ابھی جنبش میں نہیں آئے۔ مالک اس کے دل کے ارادے کو جانتے بھی ہیں، جو اس نے پکارنا مالک کو پہلے پتہ ہے، یہ پکارتا ہے مالک اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرات گرامی، دوسرے مقام پہ مالک نے اعلان کیا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے بندے تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ مانگنے کا بھی حکم دیا، ساتھ مالک نے قبولیت کا بھی وعدہ کیا۔ جہاں پہ دعا کا ذکر ہے وہاں پہ مالک نے قبولیت کا بھی وعدہ کیا۔
फरमाया अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे मैं तेरी पुकार को, मैं तेरी दुआ को कबूल करने वाला हूँ। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, आप जानते हैं तकब्बुर करने वाला तकब्बुर क्यों करता है? वो अपने आप को बड़ा समझता है, वो ये समझता है मैं बड़ा हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी चीज़ की हाजत नहीं। वो तकब्बुर में मांगने को अपने लिए ऐब समझता है। फरमाया क़यामत का दिन होगा, ये अपने आप को बड़ा समझने वाला, इसे हम छोटा बना करके, जलील करके, रिसवा करके हम इसे जहन्नम का ईंधन बना देंगे। हज़रात कैसा हमारा मालिक है, हम मांगे वो खुश होता है, ना मांगे वो नाराज़ होता है। ये तो इंसान है, एक बार मांगे दे देगा, दूसरी बार मांगे हो सकता है दे दे, तीसरी बार मांगे हो सकता है इसके माथे पे सलवटें आए, बाद में दे। जब बार बार मांगा जाएगा, आखिर ये कहेगा तुझे मांगने के लिए मैं ही नजर आता हूँ, जा किसी और से भी मांग, तूने मेरा दरवाज़ा ही देख रखा है, मेरे पास ही बार बार आ रहा है, जा किसी और के पास जा। ये इंसान है, इंसान इंसान से मांगे इंसान नाराज हो जाता है, लेकिन मालिक वो है जिससे ना मांगे वो नाराज होता है, और जितना मांगे मालिक खुश हो जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब बंदा किसी परेशानी में आ जाए, और जो हदीस आपके सामने पढ़ने लगा हूँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस आपको सुनाने लगा हूँ, हजूर ने एक दुआ का जिक्र किया, और उस दुआ का जिक्र करते हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अब्दुल्ला बिन मसऊद को वो दुआ याद करवाई, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल ये तो बड़ी प्यारी दुआ है, क्या मैं इसे याद न कर लूँ? हजूर ने फरमाया अब्दुल्ला, जिसने भी इस दुआ को सुना उसे चाहिए कि सुने और याद भी करे, खुद भी याद करे, आगे दूसरों को भी याद करवाए। और क्या दुआ है? फरमाया इस दुआ करने से, दुआ की बरकत से नतीजा क्या निकलेगा? बंदा बड़े से बड़े दुख में हो, परेशानी में हो, गम में हो, जब हाथों को उठा करके ये दुआ करेगा, अल्लाह बंदे की दुआ को कबूल करके हर गम से निकलने का रास्ता अता कर देंगे, हर परेशानी को कायनात का रब इससे दूर कर देगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दुआ तो लंबी है, फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ। बंदा जितना आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उतना ज़्यादा अता करते हैं। जितना मांगते हुए बंदा नीचे होता जाता है, उतना अल्लाह इसे बुलंद करते जा रहे हैं। मांगते हुए जितना आजज़ और इनकिसार होता है, अल्लाह इतना ही ज़्यादा अता करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, वब्नु अब्दिक, तेरे बंदे का बंदा हूँ, वब्नु अम्मतिक, तेरी बंदी का बंदा हूँ, नासियती बियदिक, अल्लाह मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, माजिन फिया हुक्मुक, है मेरे अल्लाह मुझ पे तेरा हुक्म चलता है। ये बंदा दुआएं करता करता इस मुकाम पे पहुंच जाता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ। किस चीज़ से सवाल करता हूँ? तेरे उन नामों का वास्ता वसीला डाल के तुझसे सवाल करता हूँ। अल्लाह जो नाम तूने अपने लिए पसंद किए, उन नामों का वास्ता दे करके तुझसे सवाल करता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआ के अदाब सिखाए हैं ना, हमारी दुआएं कैसे कबूल होंगी? हम कहते हैं दुआ तो बड़ी की है, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही। मांगा तो बड़ा है, लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा। हम मांगते मायूस हो जाते हैं। काश हम दुआ के अदाब को जानते, हमें पता चलता कैसे दुआ करनी है, हमें पता होता मालिक से कैसे मांगना है। जैसे मांगने का तरीका हजूर ने बतलाया, वैसे मांग कर को तो देखो, अल्लाह के सबने हाथों को वैसे फैला करके तो देखो।
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کی محفل میں ایک آدمی آیا، حضور تشریف فرما ہے، مسجد میں بندہ آیا، اس نے آ کر کے جلدی سے دعا مانگنا شروع کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے دعا مانگنے میں جلدی کی ہے، اسے چاہیے تھا پہلے اللہ کی حمد بیان کرتا، اللہ کی تعریف کرتا، اللہ کی ثنا بیان کرتا، اور پھر مجھ پہ درود پڑھتا، اس کے بعد دعا کرتا، جو بھی دعا یہ مانگتا اللہ اسے عطا کر دیتے۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے آ کر کے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، پھر حضور پہ درود پڑھا، فرمایا اب یہ جو مانگے گا کائنات کا رب اسے عطا کر دے گا۔ ایک آدمی حضور کی محفل میں آیا، آ کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، کس انداز میں دعا کرتا ہے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس عقیدے کے ساتھ؟ لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، انت احد، اللہ تو اکیلا ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی دعا سننے والا نہیں، کوئی سن کر کے قبول کرنے والا نہیں۔ اور اللہ تو کون ہے؟ انت احد الصمد، اللہ تو اکیلا بھی ہے، بے نیاز بھی ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ نہ تو نے کسی کو جنا نہ تجھ کو کسی نے جنا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تیرا کوئی برابر نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ دعا مانگنے والا، اس نے اتنے پیارے الفاظ کا انتخاب کیا، اس نے دعا کے لیے اللہ کی تعریف کے اتنے پیارے جملے چنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب یہ جو دعا مانگے گا کائنات کا رب اسے عطا کر دے گا، اللہ اسے عطا فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی مشکل آ جائے، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، کسی مشکل میں پھنس جاؤ، اس سے نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو، رستے کو بعد میں تلاش کرنا، ان الفاظ کو پہلے پڑھ لینا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی حاجت روا ہے، اللہ میں کون ہوں جو اس عقیدے سے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ تو میرا رب ہے، میں نے کبھی بھی تیرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ فرمایا اللہ کو بتاؤ تم کون ہو، عقیدہ توحید پہ پکے ہو یا نہیں، عقیدہ توحید کو ماننے والے ہو یا نہیں، اور کبھی شرک کیا یا نہیں، اگر کیا تو کر کے توبہ کر لی، بندہ کہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، میں نے کبھی تیرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ فرمایا جو بندہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے مانگے گا، ان الفاظ کی برکت سے کائنات کا رب اس بندے کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پہ جب بھی کوئی پریشانی آتی حضور کن الفاظ سے مانگتے، سنیے دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، حضور کے طریقے، حضور کی ادائیں، حضور کی ہوئی دعائیں، دعا کے طریقے نوٹ کیجئے، ان طریقوں کے ساتھ مانگ کر کے تو دیکھیے کائنات کا رب آپ پہ اپنے انعامات کی بارش برسا دے گا۔ نبی علیہ السلام جب بھی کوئی پریشانی آتی ان الفاظ سے دعا کرتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضرت انس فرماتے ہیں ان الفاظ کی برکت سے اللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی ہوئی پریشانی کو دور کر دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو دعا کا طریقہ آنا چاہیے، دعا کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہم ایسے ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتے، اللہ ہماری دعا کو سنتے نہیں ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ کاش ہمیں طریقہ آ جائے، اس طریقے کے ساتھ ہم کائنات کے رب کے سامنے سوال کریں۔ اللہ کو سب سے پہلے
واسطہ ڈالیں، وسیلہ ڈالیں، واسطے اور وسیلے کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ 3 وسیلے ہیں جن وسیلوں سے بندہ دعا کرے اللہ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ سب سے پہلا وسیلہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے۔ بندے کو اللہ کے نام آنے چاہیے۔ ہمیں جناب فلموں کے نام آتے ہیں، گانے کتنے کتنے آتے ہیں، ہمیں کرکٹر کھلاڑیوں کے نام آتے ہیں، ہمیں گلوکاروں کے نام آتے ہیں، اداکاروں کے نام آتے ہیں۔ یہ سب کچھ یاد کر لیا، اگر نہیں یاد کیے کائنات کے رب کے نام نہیں یاد کیے۔ اور جانتے ہیں ان ناموں کی کیا برکت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للہ 99 اسما لا يحفظها احد الا دخل الجنہ۔ لوگوں اللہ کے ایک کم 100 نام ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں جو کائنات کے رب نے اپنی مخلوق پہ ظاہر کیے ہیں۔ لا يحفظها احد الا دخل الجنہ۔ جو بندہ مالک کے 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے اللہ اس بندے کو اپنی جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ ان ناموں کو یاد کیجئے۔ جو بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اعتکاف کے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے یہ قیمتی گھڑیاں، یہ قیمتی لمحات، آپ نے کاروبار چھوڑا اللہ کے لیے، گھر بار چھوڑا اللہ کے لیے، اپنی چارپائی کو چھوڑ کر کے مسجد کے فرش پہ بستر لگا لیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو میرے بھائیوں ان قیمتی لمحات کو مزید قیمتی بنائیے۔ اللہ کے ناموں کو کم از کم یاد کر لیجئے، اور یاد کر کے مالک کے ناموں کا واسطہ وسیلہ اس کے سامنے ڈال کر کے اس سے سوال کیجئے۔ اگر کسی بھائی کو نہیں یاد، اتنا ہی کہہ دے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے فلاں نام کا واسطہ، جتنے یاد ہے ان کا واسطہ اور وسیلہ ڈال کر کے اللہ سے دعا کیجئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیے حضرت سلیمان پیغمبر جا رہے ہیں، ساتھ حضرت سلیمان پیغمبر کے ساتھی ہیں۔ سلیمان پیغمبر قحط سالی کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر کے بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا دور گئے، سلیمان پیغمبر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے میرے ساتھیوں واپس مڑیے۔ کیوں؟ فرمایا آج دعا نہیں کریں گے، ہماری دعا کی اب ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق چیونٹی وہ دعا کر رہی ہے، اللہ نے اس کی دعا کی برکت کے ساتھ آسمان سے بارش کا نزول کر دینا ہے۔ حضرات گرامی یہ چیونٹی اس کے مانگنے کا انداز کیا تھا، بڑا ہی پیارا انداز تھا جو حدیث میں ہے۔ اس نے اپنی پشت کو زمین کے ساتھ لگایا ہوا ہے، یہ اپنی پشت کے بل لیٹ کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو، اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کو آسمان کی طرف، آپ نے چیونٹی کی ساخت تو دیکھی ہے، چیونٹی کی جسامت تو دیکھی ہے، اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ بعض اوقات میں نظر بھی نہیں آتی۔ یہی وجہ کہ حضور نے فرمایا وہ مالک ہے، رات کی تاریکی ہو، سیاہ رنگ کا پتھر ہو، اوپر ایک سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو، کائنات کا رب اس چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے۔ جو چیونٹی مانگتی ہے کائنات کا رب عطا بھی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں وہ تو چیونٹیوں کی سننے والا، سن کر کے عطا کرنے والا، مجھے اور آپ نے تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، کبھی مانگ کر کے تو دیکھیں اس انداز کے ساتھ جس انداز سے چیونٹی نے مانگا، اپنی پشت کو زمین کے ساتھ لگا کر کے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے، اپنے پاؤں کو اٹھا کر کے۔ اب چیونٹی کی جسامت تو آپ نے دیکھی ہے، اتنی چھوٹی جسامت میں اس کا دماغ کتنا چھوٹا ہوگا، دماغ کتنا چھوٹا ہوگا، دل کتنا چھوٹا ہوگا، لیکن اتنے چھوٹے سے دماغ میں بھی ایک ہی بات ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی دعا سننے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی دعا سن کر کے قبول کرنے والا نہیں۔ یہ بھی مالک کی رحمت ہے، وہ سمجھانے پہ آئے، چیونٹیوں کو سمجھا دے، نہ سمجھنے پہ آئے، اتنے بڑے سر رکھنے والے، سر پہ بڑی بڑی دستار باندھنے والے، وہ بھی نہ سمجھے مالک کی شان کیا ہے، مالک کی عظمت کیا ہے، مالک کا مقام کیا ہے۔ چیونٹی کن الفاظ کے ساتھ پکارتی ہے، اللہ کی صرف ایک صفت کا واسطہ دیا،
اللہ کی صرف ایک صفت کے ساتھ پکارا، اللہم انا خلق من خلقک، اے اللہ تو ہمارا خالق ہے، ہم تیری مخلوق ہیں۔ اللہ تجھے خالق ہونے کا واسطہ آسمان سے بارش کو نازل کر دے۔ سلیمان پیغمبر فرماتے ہیں چیونٹی نے جس واسطے اور وسیلے سے مانگا، کائنات کے رب نے چیونٹی کی دعا کو سن کر کے آسمان سے بارش برسانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک صفت کو پکار کر کے، ایک صفت کا واسطہ دے کر کے اگر چیونٹی مانگے اللہ اسے عطا کر دے، اللہ بارش برسا دے۔ میرے بھائیوں، جب ہم اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا واسطہ دے کر کے مالک کو پکاریں گے، مالک ہمیں کتنا عطا کریں گے۔ حضرات گرامی، دوسرا طریقہ، اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے وسیلہ پیش کیجئے، اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے بطور دلیل پیش کیجئے۔ واقعہ تو لمبا ہے لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے، صرف اشارتاً بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 3 غار والے جو غار میں گئے، اوپر سے کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ الْمَطْرُ، ان پہ بارش آ گئی۔ بارش کے آنے کے بعد طوفان کی وجہ سے ایک پتھر آیا اور وہ پتھر غار کے منہ پہ آ گیا۔ اب چاہیے تو تھا یہ کسی بزرگ کو پکارتے، چاہیے تو تھا کسی نبی کو پکارتے، چاہیے تو تھا کسی ولی کو پکارتے، لیکن یہ غار میں یہ بات جانتے ہیں یہاں پہ اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا، اللہ کے علاوہ کوئی قبول کرنے والا، اللہ کے علاوہ یہاں ہمیں جاننے والا، انہیں پتہ ہے کہ ہم جن نشانوں پہ آئے ہیں، جس رستے پہ چل کر کے آئے ہیں، بارش کی وجہ سے ہمارے قدموں کے نشان بھی مٹ گئے۔ یہاں پہ کوئی آ نہیں سکتا، اگر نجات دے گا تو کائنات کا رب ہی ہمیں اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات دے گا۔ اب یہ تینوں اپنا اپنا ایک عمل اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اگر ان کی تفصیل میں جاؤں بات طویل ہو جائے گی۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں نے فلاں نیکی تیری رضا کے لیے کی۔ اور بھائیو، دنیا میں بڑی نیکیاں کرتے ہو، کچھ نیکیاں ایسی بھی کر لو، اگر مصیبت میں پھنس جاؤ تو ان نیکیوں کو اللہ کے سامنے بطور وسیلہ، بطور دلیل پیش کر سکو۔ اللہ میں نے کبھی ریا نہیں کیا، اللہ میں نے کبھی دکھلاوا نہیں کیا، نماز پڑھتا ہوں تیرے لیے، روزہ رکھتا ہوں تیرے لیے، حج کرتا ہوں تیرے لیے، عمرہ کرتا ہوں تیرے لیے، زکوٰۃ دیتا ہوں تیرے لیے، صدقہ کرتا ہوں تیرے لیے، خیرات دیتا ہوں تیرے لیے۔ اللہ میری زندگی کا ایک ایک عمل تیرے لیے ہے۔ اللہ جو میں نے تیرے لیے کیا اس کو قبول کر کے میرے لیے اب میری اس مصیبت کو آسان کرنے کے لیے کوئی نکلنے کا رستہ بنا دے۔ ایسے اعمال کو پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ تمام نے اپنا اپنا ایک ایک عمل پیش کیا۔ کائنات کے رب کو ان کا پکارنا، ان کے اعمال کا واسطہ اور وسیلہ ڈالنا اتنا پسند آیا، حدیث اس میں ہے پتھر ہٹ گیا۔ کس انداز سے ہٹا؟ وہاں پہ پتھر ریزہ ہو جاتا ہے، جس رستے سے گزر کر کے گئے اسی رستے سے واپس چل کر کے یہ اپنے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، تیسرا طریقہ یہ ہے اللہ کا ولی، نیک بزرگ، اس سے دعا کروائی جائے، اس سے دعا کروانا بھی وسیلہ ہے، لیکن یہاں پہ ایک شرط ضرور ہے، اس کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کا نیک بندہ، ولی، بزرگ، اللہ کا نبی دنیا سے چلا جائے تو اس کی قبر پہ جا کر کے یا اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اس کے نام سے، وسیلے سے بندہ مانگنا شروع کر دے۔ حضور کے پاس صحابہ کرام آئے، حضور بارش نہیں پڑ رہی، دعا کیجئے۔ میرے پیغمبر نے دعا کر دی، اللہ نے آسمان سے بارش کا نزول فرما دیا۔ لیکن جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے پھر بارش ایک مرتبہ رک گئی۔ حضرات صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا چلے حضور کی قبر مبارک پہ چلتے ہیں، حضور کے روضہ پاک پہ چلتے ہیں، مدینہ منورہ بھی ہے، مسجد نبوی بھی ہے، حضور کی قبر پاک بھی موجود ہے، اس طرح کرتے ہیں وہاں جا کے حضور کا واسطہ ڈال کے، وسیلہ ڈال کر کے ہم دعا کرتے ہیں، بلکہ یہ حضور کے چچا عباس کے پاس جا کر کے کہتے ہیں چچا جان پہلے حضور موجود تھے، ہم آپ سے دعا کروایا کرتے تھے، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اب حضور کے سب سے قریبی رشتہ دار
آپ ہیں، ہم آپ کو بطور وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ دعا کیجئے، کائنات کا رب ہم پہ رحمتوں کا نزول کر دے گا۔ حضرات گرامی، دعا کے کچھ آداب بھی ہیں، دعا کے کچھ اوقات بھی ہیں، جن اوقات میں بندہ مانگے اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 موقع ایسے ہیں جن موقعوں پہ کی ہوئی دعا کو کائنات کا رب رد نہیں کرتا۔ ایک موقع جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے نا تو کائنات کے رب کے بڑا قریب ہوتا ہے۔ فرمایا بندے سجدے میں کثرت کے ساتھ دعا کر، جتنا تو نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، بندے تو اللہ کے لیے عاجز ہو گیا، انکسار ہو گیا، اپنے سر کو جھکا لیا، اللہ کے سامنے پیشانی کو، ماتھے کو ٹیک دیا، تو نے اپنے آپ کو نیچا کیا، اب دعا کر، کائنات کا رب تجھے بلندیاں عطا کر دے گا۔ حضرات گرامی، دوسرا موقع نبی علیہ السلام نے فرمایا تشہد میں بندہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے، کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کرو۔ اسی لیے تو حضور نے دعائیں سکھائیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اعوذ بک من عذاب جہنم، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرہ۔ حضرات گرامی، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ سے تشہد کی حالت میں مانگیے، کثرت کے ساتھ دعائیں کریں۔ پہلے جو مسنون دعائیں انہیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی قرآنی دعائیں یاد ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تیسرا موقع نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اذان ہو جاتی ہے، اذان کے بعد بندہ مسجد میں چاہیے اذان سے پہلے آ جائے، آ کر کے اذان سنے، اذان کا جواب دے، جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا نماز کو ادا کرے۔ نماز کو ادا کرنے کے بعد حضور نے فرمایا بین الاذان و بین الاقامہ، اذان اور تکبیر کے درمیان جو وقت ہے وہ اتنا قیمتی وقت ہے، اس وقت میں جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ حضرات گرامی، رمضان کی ببرکت گھڑیاں، رمضان کے قیمتی لمحات بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع دن کے وقت بتلایا، وہ کون سا موقع ہے؟ فرمایا جب بندہ روزے دار سارا دن بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، افطار کا وقت آتا ہے، فرمایا افطار کے وقت بندہ جو بھی کائنات کے رب سے دعا مانگے اللہ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ایسے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان اوقات میں دعا کیجئے، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ دن تو دن رہ گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ رمضان کی راتیں یہ کتنی قیمتی راتیں ہیں، ہم تو صرف تاک رات کو جاگتے ہیں، 21ویں 23ویں 25ویں اور یا پھر کئی صرف 27ویں ہی جاگتے ہیں یا پھر 29ویں، لیکن اس کی ایک ایک رات قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ فرمایا 5 نہیں 10 نہیں، پہلا شرع نہیں دوسرا نہیں، بلکہ ایک ایک رات وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ فرمایا رمضان کی ایک ایک رات قیمتی ہے، رمضان کی ہر رات اللہ اپنے بندے کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ رمضان کے قیمتی لمحات، قیمتی گھڑیاں، اٹھیے رات کو جاگیے، پچھلی رات کا ٹائم ہوتا ہے، مالک آسمان نے دنیا پہ آ کر کے آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی رزق لینے والا، ہے کوئی اولاد لینے والا؟ اس وقت اٹھ کر کے کہو اللہ میں ہوں جسے رزق کی ضرورت ہے، اللہ میں ہوں جسے اولاد کی ضرورت ہے، اللہ میں بیمار ہوں، مجھے ڈاکٹروں نے ہاسپٹل والوں نے جواب دے دیا، اللہ انہوں نے جواب دیا لیکن تیری رحمت سے میں مایوس نہیں ہوا، اللہ مجھے شفا عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کی راتوں میں بندوں کو جہنم سے آزاد کرنا ہے، دعا کیا کر اللہم آتک رکابنا من النار، اے اللہ رمضان کی ان راتوں میں
جن خوش نصیبوں کو تو نے جہنم کی آگ سے آزاد کرنا ہے، اللہ ہمارا بھی ان میں شمار فرما۔ حضرات گرامی، نبی علیہ السلام نے ایک اور موقع بتلایا، فرمایا بارش برس رہی ہو اس وقت جو بندہ دعا کرے اللہ دعا کو رد نہیں کرتے۔ اسی طرح جو بھائی عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، حضور نے فرمایا ملتزم کے ساتھ چمٹ کر کے جو بندہ دعا کرے اللہ اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ حضرات گرامی، آخری بات، اگر کسی بھائی کے پاس نعمت دیکھیں، اگر کسی بھائی پہ اللہ کا انعام دیکھیں، اگر کسی بھائی کی اچھی گاڑی دیکھیں، اگر کسی بھائی کی اچھی کوٹھی دیکھیں، اگر کسی بھائی نے اچھا مکان بنایا وہ دیکھیں، وہ دیکھنے کے بعد جلنا نہیں، حسد نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، اپنے اندر ہی اندر جلتے نہیں رہنا۔ یہ حسد کرنے والا بندہ دوسرے کا کوئی نقصان نہیں کرتا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ کیوں؟ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے اسی طرح حسد بندے کی نیکیوں کو کھا جایا کرتا ہے۔ کسی کے پاس نعمت دیکھی ہے، جلنا نہیں، حسد نہیں کرنا، بلکہ فوراً اپنے لیے دعا کرنی ہے، اللہ اگر تو اسے عطا کر سکتا ہے اللہ مجھے بھی عطا کر دے، اللہ اگر تو اسے نواز سکتا ہے مجھے بھی نواز دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کے کمرے میں آئے، آ کر کے کیا دیکھا؟ مریم کے پاس بے موسم پھل ہیں، وہ والے پھل جن کا موسم بھی نہیں ہے۔ فوراً ایک ہی سوال کیا، یا مریم انا لکی ھذا، مریم بتلا یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آئے؟ اللہ ہماری عورتوں کو، اللہ میری ماں کو، اللہ میری بہنوں کو سیدہ مریم جیسا عقیدہ دے دے۔ یہ نہیں کہا خالو جان آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پہنچے ہوئے ہیں، یہ آپ کی طفیل، یہ آپ کا صدقہ، آپ کا دیا ہوا، یہ سب آپ کا کرم ہے، بلکہ فوراً فرمانے لگی خالو جان آپ نہیں جانتے، قالت ہوا من عند اللہ، یہ پھل مجھے میرے رب نے عطا کیے ہیں۔ ساتھ ہی عقیدہ سمجھایا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خالو جان مالک دینے پہ آ جائے، بند کمرہ نہیں دیکھتا، مالک دینے پہ آ جائے، تالے کو لگا ہوا نہیں دیکھتا، مالک دینے پہ آ جائے، موسم کو نہیں دیکھتا، مالک عطا کرنے پہ آ جائے، وقت کو نہیں دیکھتا۔ وہ جب عطا کرنے پہ آ جائے اپنے بندوں کو بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے۔ زکریا پیغمبر نے نعمت دیکھی، نعمت دیکھنے کے بعد ہمیں بھی ایک پیغام دے دیا، لوگوں آپ ایسے کر لیں گے آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ کیا پیغام دیا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے فوراً مریم کے پاس جو اللہ کا انعام آیا، جو اللہ کی طرف سے رزق آیا، جو اللہ کی نعمتیں آئی، وہ دیکھ کر کے فوراً ہی دعا کی۔ کیا دعا کی؟ 120 سال عمر ہو چکی ہے، قرآن نے کہا بال بھی سفید ہو گئے، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، اللہ سے مانگ رہے اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، اللہ جوانی مجھ پہ بھی نہیں رہ گئی، اللہ میرے بال بھی سفید ہو گئے، ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، لیکن مولا اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تیرا نبی مایوس نہیں ہوا، تیرے نبی نے تیرا در نہیں چھوڑا، اللہ تیرا نبی مایوس نہیں ہوا۔ اللہ میرا یہ عقیدہ ہے، ابھی بھی امید لگا کے بیٹھا ہوں، اللہ اگر تو عطا کرنے پہ آئے، موسم نہیں دیکھتا، اللہ اگر تو عطا کرنے پہ آ جائے مجھے بھی بڑھاپے میں بیٹا عطا کر سکتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کسی میری بہن کے پاس اولاد نہ ہو اسے تانے نہ دیا کرے، اسے تانے دے دے کے اس کا دل نہ دکھایا کرے، تیری اولاد نہیں ہے جا فلاں کے پاس جا، تیری اولاد نہیں ہے فلاں جگہ سے تویز کر لا، تیری اولاد نہیں ہے فلاں جگہ پہ جا کر کے دیگ اتار دے، فلاں جگہ پہ چڑھاوا چڑھا دے۔ اور کسی کی بیٹیاں ہو اسے بیٹا نہ ہونے کا تانا نہ دینا، یہ تو میرے اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے، جسے چاہے نہ عطا کرے۔ کوئی کہتے ہیں اب اگر بیٹی ہوئی طلاق ہو جائے گی، اس سے بڑی جہالت والی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ بیٹی کی پیدائش میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ دینے پہ آئے دیتا ہی جاتا ہے، دیتا ہی جاتا ہے، نہ دینے پہ آئے اپنے انبیاء کو آزما لے،
हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, ज़करिया ने उसी वक़्त दुआ की, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, अल्लाह अगर तू मरियम को बेमौसम फल दे सकता है, अल्लाह मुझे भी बेटा अता कर दे। मालिक ने ऐलान किया, मेरे ज़करिया मरियम की नेमत को देख करके अपने लिए नेमत का सवाल किया, मुझसे मांगा। मुझसे मांगने वाला कभी भी मायूस नहीं होता, कभी भी खाली नहीं लौटता। और एक बात आखिरी और याद कर ले, हम ये जो दुआएं करते हैं ना, कहते कबूल नहीं होती, ये हर सूरत में कबूल होती है। या तो फौरन जो हमें चाहिए वो मिल जाया करता है, अगर नाम मिले तो फिर क्या होता है, अल्लाह इस दुआ की बरकत से आने वाली परेशानी को वैसे ही बंदे के लिए टाल देते हैं। हम कहते हैं हमें फलां नहीं मिला, फलां नहीं मिला, कभी इस बात पे गौर की है? हम ये क्यों नहीं सोचते फलानी मुसीबत से बच गए, जलजला आया, कितने लोग दब गए, मर गए, जमीन में धंस गए, कितने मकान गिर गए, कितने बच्चे मर गए, कितनी खवातीन मर गई। अस्पतालों में जा करके देखो कितने बीमार पड़े हैं, चलने से आवाजार पड़े हैं। हो सकता है तुम्हारी दुआओं की बरकत हो, जो दुख उन पे आया अल्लाह ने तुमसे वैसे ही दूर कर लिया है। तीसरी सूरत ये होती है, अल्लाह अपने पास खजाना कर लेते हैं, कल क़यामत का दिन होगा, ये खजाना खुलेगा, हमारी की हुई दुआएं, हमारी की हुई इल्तिजाएं, अल्लाह इनकी बरकत से बंदे को जन्नत अता कर देगा। जब जन्नत मिलने लगेगी, बंदा कहेगा ये मेरी दुआओं की वजह से जन्नत मिल रही है, काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती, मुझे जो मिलना था दुनिया में ना मिलता, बल्कि आज ही मिल जाता। आज का अजर देख के तो मैं वैसे ही हैरान रह गया हूँ। हज़रत गिरामी हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने अता कर दिया। मेरे ज़िक्रिया आपने बेटा मांगा, हमने बेटा देने का वादा भी कर लिया, लेकिन दुनिया में औलाद पैदा होती है, माँ बाप की ख्वाहिश होती है इसका नाम कोई यूनिक सा रखें, ऐसा नाम हो जो पहले किसी ने रखा ना हो, ऐसा नाम हो जो मुनफरद हो, ऐसा नाम हो जो किसी और का ना हो। फरमाया मेरे ज़िक्रिया बेटा भी अता कर दिया, नाम भी खुद उसका याहिया रख दिया, और याहिया वो नाम है जो तेरे बेटे के अलावा दुनिया में पहले किसी का रखा ही नहीं गया। हज़रात गिरामी बातें तो बड़ी तवील है, दुआ वाला उन्वान तो इतना तवील है, इस पे जितनी गुफ्तगू की जाए उतना ही कम है, लेकिन मुझे आप अहबाब के वक़्त का एहसास है। अल्लाह हम सबको सही मानों में रमज़ान की सआदतें समेटने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।